लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने डिजिटल चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले इमरान रियाज को किस अहम शख्सियत का फोन आया और उन्होंने क्या कहा, यह आज हम आपके सामने तफसील रखूंगा। और मरियम औरंगजेब एटीसी अदालत में पेश हुई और अवाम ने क्या रद्द में आया और क्या मसला हुआ कि मरियम औरंगजेब को वहां से जाना पड़ा। और एक और खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून और बहुत बड़ी जमातों ने इलेक्शन 3 महीने के लिए मुलतवी कहने का अंदिया दे दिया है। और ये क्या तफसील है, ये आज हम आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले इमरान रियाज एक जाना पहचाना सहाफी जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और 5 महीने बाद वो लापता थे, गुमशुदा थे। 5 महीने तक उनको कुछ पता नहीं लगा। एकदम वो उनकी रिहाई हुई और तकरीबन 2 से ढाई महीने हो गए हैं उनको रिहाई मिली हुई। और उन्होंने अपना माशाल्लाह अपना वीलॉग करना शुरू कर दिया है अपने जो उनके वकील हैं अशफाक साहब के साथ। आपने उनको देखा भी होगा। और उनको एक खुफिया टेलीफोन आया एक अहम शख्सियत का। वो अहम शख्सियत में आगे जाके बताता हूं कौन सी अहम शख्सियत है जिसका उनको फोन आया। इमरान रियाज खान को एक अहम शख्सियत का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूं। इमरान रियाज ने कहा बेशक आप आए, आपका अपना घर है, लेकिन मेरे घर के बाहर खुफिया कैमरे भी लगे हुए हैं और मैं आपके आने की भी वीडियो रिकॉर्ड होगी और जो आप मुझसे बात करेंगे उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड होगी। और आप जब रुखसत होंगे तो वो आपको जो रुखसत होंगे तो उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड होगी। जब ये इमरान रियाज खान ने कहा उस अहम शख्सियत का, तो अहम शख्सियत ने कहा कि आप मुझ पे एतबार करें, ऐसी कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं। लेकिन इमरान रियाज खान ने कहा नहीं जी, मैं आप पे एतबार नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये बात जो आपसे मैंने की है, अगर आपको ये समझ आती है तो आप मेरे घर तशरीफ लेके आ जाएं। मैं आपकी वीडियो जो आपके मेरे बारे में बात होगी ये सारी रिकॉर्ड होगी। वो अहम शख्सियत ने कहा कि आपको एक अहम उसके ऊपर अहम शख्सियत का जो पैगाम था वो अहम शख्स लेकर इमरान रियाज खान के पास आना था। लेकिन इमरान रियाज खान ने पहले ही उसको शटअप कॉल दे दी, या शटअप कॉल कह लें, या उसको आपने पहले ही बता दिया था कि भाई मुझे आप पे एतबार नहीं है क्योंकि आपको जो बनाने वाले हैं आपने उनका साथ नहीं दिया, उनसे बेवफाई की, तो मैं क्या चीज हूं आप कल को मेरे खिलाफ भी इसी तरह का प्रोपेगेंडा करे। वो अहम शख्सियत ओन चौधरी हैं। ओन चौधरी को इमरान खान ने बहुत ज्यादा नवाजा। ओन चौधरी की अपनी सियासी हैसियत कुछ नहीं थी। जब वो पीटीआई में आए तो उनको इमरान खान ने फ्रंट लाइन पे रखा, अपने साथ रखा, उनको मकबूल करवाया। उनको अपनी जब पीटीआई गवर्नमेंट आई 2018 में उनको मुशीर बनाया, फिर पंजाब में उनको मुशीर बनाया। और इस तरह ओन चौधरी एक फेमस पर्सनैलिटी होगी। उसके बाद उसी ओन चौधरी ने इमरान खान के 1 से 2, 2 से 3 राज खोलने शुरू कर दिए। इमरान रियाज ने कहा है कि अगर आप इमरान खान के नहीं बने तो फिर आप मेरे कैसे बनेंगे। अगर आपने आना है, मेरी ये तजवीज आपको मंजूर है तो आप बेशक मेरे घर आए। लेकिन वो अहम ओन चौधरी साहब ने इस शख्स का वो पैगाम लेके आए थे, वो अलीम खां का पैगाम लेके आए थे। ओन चौधरी इमरान रियाज को उन्होंने अलीम खान का पैगाम देना था, शायद उन्होंने दावत देनी थी कि आप इस्तेकाम पार्टी में आ जाए, या उन्होंने कहना था कि आप हमारे हक में बोले, इमरान खान के हक के खिलाफ बोले, उनको आप बेनिकाब करें। लेकिन इमरान रियाज खान ने उसको ठुकरा दिया और इमरान रियाज खान को एक ऑफर भी की गई पैसों की। लेकिन इमरान खान रियाज ने कहा कि नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मैं गद्दारी नहीं करूंगा। ये इमरान रियाज खान की जो हमारी खुफिया जराए ने हमें बताया है, वो इस तरह इमरान रियाज खान ने ओन चौधरी को जवाब दिया है। क्योंकि अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन
ایک میڈیا چینل کو بھی خریدنے جا رہے ہیں بہت جلد، وہ ہے بول ٹیلی ویژن، اور یہ جہانگیر ترین اور علیم خان بول چینل کو خریدنے جا رہے ہیں۔ بول چینل میں آج کل بہت زیادہ سٹاف نکال دیا تقریباً 100 سے اوپر انہوں نے پورے پاکستان سے جو ورکرز ہیں، رپورٹر ہیں، اینکر ہیں، ان کو نکال دیا ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین بول چینل کو خریدنے جا رہے ہیں، شاید اسی سلسلے میں انہوں نے کوئی عمران ریاض خان صاحب کے کوئی بات کرنی تھی، جو انہوں نے یہ ساری رد کر دی اون چودھری کی ملاقات۔ اس کے بعد ایک بہت پرابلم ہوئی مریم اورنگزیب کو جب وہ اے ٹی سی عدالت میں پہنچی، اور کیونکہ پر ایک کیس تھا عمران خان کے دور کا، اس میں وہ بری ہو چکی اے ٹی سی عدالت میں، اور جب وہ باہر آئی اور صحافیوں سے جب انہوں نے گفتگو شروع کی، ان کے ساتھ عظمیٰ بخاری صاحبہ تھی، جب انہوں نے گفتگو کی میڈیا کے سامنے، تو اسی دوران ایک پریزن وین آتی ہے جو قیدیوں کو لے کے آتی ہے، اس میں تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ اس میں بند تھے، اور ان کی بھی اسی دن عدالت میں پیشی تھی۔ اور جب پریزن وین وہاں پہنچی تو عمران خان زندہ باد، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان، اور عمران خان کے نعرے جیسے ہی وہ وہاں پہ گونجے، یہ پریزن وین میں تھے وہ قیدی، ان کو دیکھ کر مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری اتنی تیزی سے بھاگیں کہ سارے دیکھنے والے پریشان ہو گئے، اور جو ان کے عزیز و اقارب بھی آئے ہوئے تھے ان قیدیوں کے، وہ بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان۔ اسی طرح پھر مریم اورنگزیب نے وہیں پہ میڈیا ٹاک چھوڑی اور گاڑی میں بیٹھی اور چلے گئی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ مریم اورنگزیب چاہیں کہ جی ہم صرف ہمیں پلینگ فیلڈ ملے، کوئی عمران خان کا نام بھی نہ لے، کوئی عمران خان صاحب کا نعرہ بھی نہ لگائے، کوئی تحریک انصاف کا ورکر نظر نہ آئے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہیں آپ اکیلی گھومتی پھرے، کوئی آپ کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنا بیانیہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، وہ کیسے آپ نکال سکتے ہیں؟ آپ عمران خان نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم تو بنا سکتی ہیں، لیکن ووٹوں کے ساتھ نہیں، اس طرح بنا سکتی ہیں، لیکن اگر ووٹ کی باری آتی ہے تو پھر بلا حکومت بنتے ہوئے اور بناتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم نے پرس جو تھا یہ چیک کیے لوگوں کی، مختلف حلقوں میں جا کر لوگوں کی پرس چیک کی ہے، وہ عمران خان ہی ہیں۔ اور اگر تحریک انصاف کو آج پلینگ فیلڈ ملتی ہے، عمران خان صاحب چاہے جیل میں ہو، لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان 2/2 اکثریت جیت جائے گا۔ جس طرح لوگوں میں نفرت اور جس طرح عمران خان کا بیانیہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے، وہ عمران خان چاہے 10 سال بھی جیل میں رہے، آپ لوگوں کے دلوں سے اس کا بیانیہ نہیں نکال سکتے، خاص طور پر 18 سال سے جو 35 سال کے کارکن ہیں، ان کے دل میں تو اگلے 20 سال تک عمران خان نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ہم نے لوگوں کی پلس چیک کی ہے۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحب چلے جاتی ہیں، وہاں سے پھر پریزن وین اے ٹی سی عدالت میں جاتی ہے، اور ان قیدیوں جو 9 مئی کے قیدی ہیں، ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ جس کیس میں آئے ہیں آپ عمران خان سے لا تلقی کا اعلان کریں، لیکن کارکن پریزن وین کے اندر بھی عمران خان، اور کتنا آپ تشدد کریں گے، آپ جتنا تشدد کریں گے، جتنا ظلم کریں گے، اتنا ہی لوگ میں نفرت ان سیاسی جماعتوں میں بڑھتی جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑی جماعتیں اور بڑی سیاسی جماعتوں نے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کی جیسے سے مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کو بھی لوگوں کے پلس چیک کر لیے ہیں جو کے پی کے میں ہو رہا ہے، اور پنجاب میں شیر افضل مروت نے کہہ دیا کہ میں بہت جلد 23 24 25 کو وزیر آباد جھنگ
میں تشریف لاؤں گا اور لوگوں کو کنونشن کے لیے بلاؤں گا، اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کا اسی طرح زور ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پرسوں جو ریلی نکلی ہے اور زمان پارک کے باہر لوگوں نے کافی نعرے بازی کی ہے، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے، اور خوف کے بت انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ اور اسی طرح وسیم بدامی کے کل پروگرام میں امیر مقام آئے اور امیر مقام نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا۔ امیر مقام نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں اور کے پی کے صدر ہیں، اور نون لیگ وہ جماعت ہے جس کو اس ٹائم پوری امید ہے کہ ہماری حکومت بنے گی اور ہمارا وزیر اعظم آئے گا۔ لیکن میر مقام نے اس کے الٹ میں جو کہا، وہ کہا کہ وسیم بدامی کو انہوں نے کہا کہ جی لائن آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، ہمیں ریلی نہیں نکالنے دی جاتی۔ مغرب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی کے میں، اس کے لحاظ سے ہمیں لیون پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور جو 8 فروری ہے، 8 فروری کو سردی یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اور برف باری اوپر والے جو علاقے ہیں وہاں پہ برف باری کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو 3 مہینے کے لیے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں تو اچھا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی مرضی ہے، ہم تیار ہیں الیکشن 8 فروری کو لڑنے کے لیے، لیکن ہمارے جو علاقے ہیں، ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ برف باری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ووٹر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ امیر مقام نے کہا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ آپ نے تو ووٹوں کے ساتھ آنا نہیں ہے، آپ کی جو سیٹلمنٹ ہو چکی ہے آپ صرف اس پہ زور دیں، ووٹ آپ کو پڑھنا نہیں ہے۔ آپ نے پلس چیک کر لی ہے کے پی کے کی کہ وہ صرف بلہ ہی بلہ ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی اے 2/2 اکثریت سے کے پی کے میں جیتے گی، اگر نہیں بھی ہو تو پھر بھی پی ٹی آئی وہاں پہ گورنمنٹ بنائے گی۔ یہ ان لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے، اس لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی کر کے آگے لے جائیں۔ یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس کے بعد کے پی کی گورنر جو ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا، غلام علی، انہوں نے وسیم بدامی کے پروگرام میں انہوں نے کہا جی دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کے پی کے میں، کیونکہ ہمارا جو ووٹر ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان میں زیادہ ہے، اور یہاں پہ انٹائر جو پنجاب اور سندھ میں ہے ان کے، وہاں پہ میں نہیں کہتا کہ الیکشن ملتوی ہو، لیکن وہاں پہ اور یہاں کا کے پی کے میں ڈائنامکس چینج ہے۔ وہاں پہ برف باری پڑتی ہے ہمارے علاقوں میں اور ووٹر کو مشکل ہوتی ہے، اور لائن آرڈر سچویشن بہت خراب ہے، دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ اگر الیکشن آگے ہو جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس ماحول میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اگر الیکشن تھوڑی دیر کے لیے ملتوی ہو جائیں اور تھوڑے آگے چلے جائیں، اور تاکہ موسم بھی چینج ہو اور دہشت گردی پہ کنٹرول بھی کر لیا جائے۔ لیکن گورنر کے پی کے نے کہا ہے کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے 8 فروری کو اور وہ الیکشن کرواتے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری پولیس اور رینجر دینے کی ہے، وہ ہم اپنا بندوبست کر چکے ہیں۔ اگر وہ ہم سے مانگیں گے تو ہم اس کو پوری الیکشن مہم کو بہت ہی اچھی طرح مینج کر کے ان کو دیں گے۔ یہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، جو کہ وہ 8 فروری کو اعلان کر چکے ہیں۔ ہم 8 فروری کو الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری پٹیشن اور ہماری تجاویز کو سامنے رکھ کر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے۔ اب یہ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان بھی بہت دیر سے کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، دہشت گردی کی وجہ سے برف باری ہے ہمارے ایریا میں، ووٹر ہمیں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھیں تو 2 مہینے کے لیے آگے الیکشن چلے گئے تھے، 18 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، تب بھی سردیاں تھی، برف باری تھی اس علاقوں میں جہاں پہ کے پی کے گورنر کا بات کر رہے ہیں یا امیر مقام بات کر رہے ہیں، تب بھی برف باری پڑتی تھی، تب بھی اسی طرح مشکلات ہوتی تھی لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے، تب الیکشن ہو گئے، تب کسی نے نہیں بات کی۔ اب گورنر کے پی کے کہتے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے پچھلے 2 سالوں سے، اب برف باری زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ آپ یہ دیکھیں نا، پہلے امیر مقام آئے، پھر کے پی کے گورنر آئے، اس کے بعد وہ کیا نام ہے ان کا جو نون لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، بلوچ صاحب، ٹھیک ہے،
उन्होंने भी कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा भी इलेक्शन मुलतवी करवा दें, यहाँ पे सर्दियों का मौसम आएगा, वोटर बाहर नहीं निकल सकता। अब ये आस्था देखें, आसिफ अली जरदारी ने आसमा शराजी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्होंने कहा जी कि अगर इलेक्शन 8 से 10 दिन लेट हो जाए इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है, अगर थोड़ा सा देर भी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है, ये उनके आइन में है, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम से हो, और इलेक्शन होना पाकिस्तान में बहुत जरूरी भी है। ये देखें ना, पीपल्स पार्टी राय फरार इख्तियार कर रही है, नून लीग राय फरार इख्तियार कर रही है, JUF मौलाना फजल रहमान इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। सिर्फ और सिर्फ लड़ना कौन चाहता है? जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो है PTI। इमरान खान जेल में है, वो जेल में रह के भी इतना खौफ है कि ये इलेक्शनों से डर रहे हैं। अब आपको डरने की क्या जरूरत है? जिसको आपने जेल में बिठाना था वो बैठ गया, जिसको नहल करवाना था वो नहल भी हो जाएगा, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा। फिर आपको तो फुल स्पेस हासिल है, फिर आप इलेक्शन से क्यों राय फरार इख्तियार कर रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। आपको पता है कि आपने लोगों की पर्स चेक कर लिए, वोट आपको मिलना नहीं है, हर तरफ आपको नफरत के बीज बो दिए हैं आपने, और इमरान खान हो रहा है। इसलिए आप वो खौफ के जो बुत है KPK वालों ने वो तोड़ दिए हैं, लाहौर ने भी खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। अब आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए और ये थोड़ा सा आगे चले जाए। इस तरह नहीं होगा, क्योंकि वाहिद PTI है जो पिछले 1.5 साल से इलेक्शन मांग रही है, लेकिन इलेक्शन कोई नहीं दे रहा। शायद 8 फरवरी को भी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, इस पर इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते। सिर्फ अपने घर में अपनी बेगम से ये बात कर सकते हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने के, इलेक्शनों के बारे में, लेकिन आप मीडिया पे या सोशल मीडिया या कहीं पे आप और बात नहीं कर सकते। लेकिन ये तो सरेआम बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, इन पर आप नोटिस लें। और ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो हसन शहबाज को इजाजत दें नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।